ایمان والوں کے اوپر جو بھی عبادت کرنا لازم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام عبادتوں سے پہلے ایمان کا نمبر آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی نمازیں قبول کروانی ہے، کسی کو اپنا روزہ قبول کروانا ہے، یا کسی کو اپنی دوسری نیکیاں قبول کروانی ہیں تو عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کسی عمل کی بات کرتا ہے تو اس سے پہلے ایمان کی بات کرتا ہے کہ پہلے نمبر پر ایمان ہے، اور جیسے ایمان کی کیٹیگری ہوتی ہے اسی کے حساب سے پھر بندہ اعمال کرتا ہے۔ ایمان میں طاقت ہوتی ہے تو نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے، ایمان میں طاقت ہوتی ہے تو بندہ گناہوں سے بھی رک جاتا ہے، پر ایمان میں اگر طاقت نہیں ہوتی تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک دروازے کے اندر سے آواز آئی۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی جانوروں نے دودھ دے دیا؟ تو ماں کہہ رہی تھی کہ ہاں دودھ دے دیا ہے، لیکن روزانہ کے مقابلے میں آج دودھ کی تعداد کم ہے، اور جو گراہک آنے والے ہیں ان کو پورتی نہیں ہوگی۔ یہ بیٹی نے ماں کو بولا، تو ماں نے کہا کہ جتنا دودھ کم دیا ہے اتنا پانی ملا دے۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے، دودھ کی پورتی ہو جائے گی، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، گراہک بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو بیٹی نے کہا کہ ماں یہ تو کام درست نہیں ہے، اللہ ناراض ہوگا اس عمل سے۔ پھر ماں نے بات کہی تو بیٹی نے کہا کہ اگر عمر کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے اور کوئی نہ کوئی کارروائی ہمارے اوپر ہو سکتی ہے۔ اور یہ گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تجھے جو کرنا ہے کر دے، عمر کون سا یہاں پر تجھے دیکھنے آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ جب ماں نے یہ کہا کہ عمر کون سا تجھے یہاں دیکھ رہا ہے، تو بیٹی نے ایک آہ بھری اور آہ بھرتے ہوئے کہا کہ امی جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جب ایمان میں طاقت ہوتی ہے بندہ اعمال بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، اور گناہوں سے رکنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان میں طاقت ہوتی ہے تو اللہ بندے کے لیے راستے بھی نکالتا ہے، اور جب ایمان میں طاقت نہیں ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا ایمان والوں کی ہی زبانی، جھوٹ نہ بولیں گے تو کیسے کام چلے گا، ہیرا پھیری نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے۔ ایمان میں طاقت ہوتی ہے کہ کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں آنا، روزی دینا نہ دینا، پیٹ بھرنا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کا کام ہے۔ وہ جسے چاہے پیٹ بھر کر کے کھلائے، اور وہ جسے چاہے بھوکا رکھے، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے، وہ اس کے کارخانے میں کسی کی نہیں چلتی ہے۔ تو ایمان میں طاقت ہوتی ہے تو بندے کے لیے اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے رمضان غیر رمضان برابر ہے۔ کوئی بھی ایمان والا نماز پڑھنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار کرے
کہ مسلمان کی مسجد ہو اور صرف رمضان کے مہینے میں بھر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ ادا، یہ بات بالکل پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ جس موسم میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، میرا بندہ مجھے کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ 12 مہینے پوری زندگی نماز فرض کی ہے تو پڑھنی ہے نماز، مجھے رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان میں جھلا ہوتا ہے، ایمان میں روشنی ہوتی ہے اور ایمان میں طاقت ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ تو نماز کے بعد میں ایک اور نیکی کا نمبر آتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ گزشتہ جمعے کو بھی زکوٰۃ کے متعلق گفتگو ہوئی، لیکن وہ وقت کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی، تو اس کا کچھ ضمیمہ کچھ تمیمہ باقی رہ گیا تھا، باقی اب بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زکوٰۃ فرض کی ہے تاکہ مالداروں سے دولت نکل کر میرے غریب بندوں کے پاس آئے، اس لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعے کو کہ اگر سارے مسلمان زکوٰۃ نکالنے پہ آ جائیں، سارے مسلمان اگر زکوٰۃ نکالنے پر آ جائیں، جتنے لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، تو ہمارے سماج کی غربت، ہمارے معاشرے کی غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ کوئی لڑکی ایسی نہیں بچے گی جو بن بیاہ ہی گھر میں بیٹھی ہو اور اس کی عمر 30-35 پلس چل رہی ہو، کوئی لڑکی نہیں بچ سکتی۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، نام سنا ہوگا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا دور خلافت ہے اور ایسا دور گزرا ہے ان کا، ایسی خلافت انہوں نے کی ہے، ایسی بادشاہت انہوں نے کی ہے کہ ان کی بادشاہت کے دور میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں بچا تھا، سارے کے سارے اس حیثیت کے مالک بن گئے تھے، اور سارے کے سارے کے پاس ایسی گنجائشیں ہو گئی تھی کہ ہر مسلمان اپنا مال لے کر کے اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا کہ کاش کوئی مسلمان مل جائے اور میں اس کو زکوٰۃ حوالے کر دوں۔ لیکن الحمدللہ کیسا ایمانداری کا زمانہ تھا، مسلمان زکوٰۃ لے کے نکلتا تھا، اور جس کو بھی کہتا تھا کہ بھائی میری زکوٰۃ لے لے، تو وہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے، بلکہ میں خود اس لائق ہوں میں خود دوسروں کو زکوٰۃ ادا کر دوں۔ کیسے ایمانداری کا ماحول ہوگا، کیسے امانت داری کا ماحول ہوگا۔ تو یہ ماحول کب ہوا؟ یہ ماحول اس وقت ہوا جبکہ ہر مسلمان زکوٰۃ نکال رہا تھا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹے کا کاروبار بھی الگ ہے، ابا کا کاروبار بھی الگ ہے۔ بیٹے سے کہو بیٹا بھیا زکوٰۃ نکال دی، کہ وہ ابا نے نکال دی۔ ابا سے اگر پوچھو کہ وہ بیٹوں نے نکال دی۔ ہمیں اور آپ کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، غریبوں کا حق تو یہاں مارا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ ہم نے اپنا مال نہیں روکا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھ ابھی ہم تیرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان 1 لاکھ روپے پر سال گزرنے دے۔ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ روپے اکٹھا تھے پچھلے رمضان کو، اب یہ رمضان آ گیا، 1 سال مکمل ہو گیا، اب ابھی بھی شریعت نہیں کہتی کہ زکوٰۃ نکال دے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب میرے بندے یہ دیکھ کہ تیرے اوپر قرضہ کتنا ہے۔
تیرے اوپر اگر 50,000 روپے کا قرضہ ہے، 50,000 روپے ایک طرف نکال کے رکھ. اب یہ تیرے پاس 1,00,000 روپے ہے تو صحیح، لیکن شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ 1,00,000 روپے تیرے نہیں ہیں بلکہ 50,000 روپے کا تو مقروض ہے. تو 50,000 روپے تو ایک طرف نکال کے رکھ اور ان 50,000 روپے میں سے صرف 1,250 روپے زکوٰۃ نکال دے. کتنا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ 50,000 روپے. موٹی رقم ہو گئی نہ ہو گئی بتاؤ ذرا. ابھی کل کی بات ہے، رات مجھے خبر پتہ چلی ہے کہ ہمارے ایک بڑے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے یہاں 1,80,000 روپے کی چوری ہوئی ہے. سیف الماری میں سے کیش رکھا تھا اور جو خاتون تھی وہ اجتماع میں چلی گئیں، جو مرد تھے وہ نماز پڑھنے چلے گئے. پتہ نہیں رات میں نکلے ہیں یا دن میں نکلے ہیں، انہوں نے تو بعد میں دیکھا 1,80,000 روپے کی چوری ہوئی ہے. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں اتنے غم میں ہیں کہ پکڑ کر لے کے چلنا پڑ رہا ہے ان کو. تو اگر یہ 50,000 روپے ہیں تو اچھی خاصی موٹی رقم ہے. اللہ نہ کرے کسی کے چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گر جائے. کیا خیال ہے کچھ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے کچھ دنوں کے لیے رنجش اور غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ 1,00,000 روپے تیرے پاس تھے، 50,000 روپے کا تو مقروض ہے، تو اب 50,000 روپے کی تجھے زکوٰۃ نکالنی ہے. 1,00,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. بتاؤ اس سے اچھا کوئی مذہب ہوگا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی 1,00,000 روپے کا مالک تو تو ہی ہے نا. 1,00,000 روپے میں سے جو چاہے تو کر، چاہے لٹائے، چاہے پٹائے، چاہے کسی کو دے یا مت دے، چاہے بینک میں جمع کر دے، چاہے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لے. کوئی تیرا گریبان تو نہیں پکڑ رہا آ کر کے. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم تمہاری سہولت کو دیکھ لے ہیں، ہم تمہاری آسانیاں چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. آقا فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، کہ ایمان والوں کے لیے آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ 50,000 روپے تھے، اس میں سے 1,250 روپے زکوٰۃ کے نکالو. اور یہ بھی تب ہے جب کہ 1 سال مکمل ہو گیا. کل 1 سال ہونا ہے، 1 دن باقی ہے. 1 دن پہلے اگر 50,000 روپے خرچ ہو گئے، اب 85,000 روپے آپ کے پاس بچے اور 85,000 روپے کا آپ کے اوپر قرض ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے مالدار کہ ابا سے پوچھو بیٹا جانا، بیٹے سے پوچھو ابا جانا. یہ میں اپنے اوپر گزری ہوئی بات بتا رہا ہوں. میں اس سے پہلے میں ایک مدرسے کا محتمم تھا. ٹھاکر دوارے میں ایک حاجی صاحب ہیں، نام نہیں بتاؤں گا میں. تو ہم نے اپنے مدرسے کے ایک استاد صاحب کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہہ دینا، میرا نام لے دینا کہ بھئی مفتی صاحب نے بھیجا ہے اور کچھ مدرسے کا تعاون فرما دیجئے ہمارے. اور جن حضرات نے ٹھاکر دوارہ دیکھا ہے وہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پر تیکھونیا. وہ ایک راستہ ادھر کو جاتا ہے غالباً شریف نگر کو ادھر کو، اور ایک کاشی پور کو سیدھا جاتا ہے. تو یہ تیکھونیا ہوتی ہے، ایسے تیکھونیا بولتے ہیں یہاں پر. تو آگے چل کے مین مارکیٹ میں 50 دکانیں ہیں ان صاحب کی. مین مارکیٹ میں کیا خیال ہے اربوں خربوں کا مالک ہوگا نہیں ہوگا بندہ؟ کروڑ کی نہیں، اربوں خربوں کی بات کیجیے. تو ہمیں بھی بڑی خوش فہمی تھی، ہم بھی خوش ہو رہے تھے بھئی ہمارے مدرسے کا اچھا خاصا تعاون ہو جائے گا. خیر وہ پتہ پوچھتے پوچھتے بیچارے روزے کی حالت میں عصر کے وقت وہاں پہنچے ہیں اور ان سے کہا کہ مجھے مفتی صاحب نے بھیجا ہے، مدرسے کے لیے آیا ہوں، بس مدرسے کا نام سننا تھا. ہمارے وہ استاد بتا رہے تھے مدرسے کے کہ مفتی صاحب جب میں نے مدرسے کی ضرورت کو ان سے رکھا نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آج ہی ہاسپٹل سے اٹھ کر کے آئے ہیں. بتاؤ میں اگر 1 کروڑ کا مالک بن جاؤں اور تھوڑی سی دیر میں مجھے موت آ جائے، کیا کر لوں گا میں؟ کیا کام آئے گی میرے وہ دولت؟ اگر میں نے اس دولت کا حق ادا نہیں کیا
ज़कात फर्ज थी, ज़कात अदा नहीं की, गरीबों का हक था वो अदा नहीं किया, तो एक तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मेरे बंदे मैंने अपनी नेमत दी, मैंने तुझे दौलत दी, तूने उस दौलत का हक अदा क्यों नहीं किया। और फिर वो गरीब जो ज़कात के मुस्तहिक थे, वो गरीब जो मेरे हाथों को तक रहे थे, एक काश इनके हाथों से दौलत निकल कर आए, एक काश इनके हाथों से माल निकल करके आए और हमारे घर का भी चूल्हा जल जाए। एक काश, कितने घर हैं जरा देखो सर्वे करके। कल एक खातून का फोन आया और वो कह रही थी कि मुफ्ती साहब एक घर ऐसा भी है कि उस घर में 5 साल से बच्चों के लिए ईद पे कपड़े नहीं बने हैं। इतना सुनने के बाद मैं फोन पे रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। वो मुझसे मसला पूछ रही थी कि हम इनका क्या ताउन कर सकते हैं। ऐसे घर हैं उन महल्लों के अंदर कि जिन महल्लों के अंदर करोड़पति मुसलमान रह रहे हो, करोड़ों का कारोबार करने वाले हो रहे हो, ये अपनी शर्म की वजह से और इज्जत नफ्स की वजह से उनके आगे हाथ नहीं फैलाते और पड़ोस होने के नाते हाथ नहीं फैलाते कि इसी की इज्जत नफ्स भी होती है। ये पेशावर भिखारी नहीं होते हैं कि आप धुतकारे दो फिर भी आपका दर नहीं छोड़ते हैं, आपकी मस्जिदों के दरवाजों पर डेरे डाल देते हैं। ये पेशावर भिखारी नहीं होते हैं। कुरान इनकी तारीफ ये करता है कि इनकी पेशानी पर देखो और इनके चेहरों पर देखो, भूखे होने की वजह से इनके रंग भी फीके पड़ जाते हैं। इनके घर में झांक के देखो, ईद और त्योहार पर देखो, तुम तो सिवई खाते हो, कहीं शीर खाते हो और दूसरों के यहां जाकर के देखते हो। कभी इनके गरीबों के बर्तन देखो झांक करके। कभी ऐसा भी होता है कि छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर छोटे तक सारे के सारे रोजे से हैं और जब अफ्तार का वक्त आता है इनके दस्तरखान पर ना खजूर होता है, सिर्फ पानी ही पानी इनके दस्तरखान पर रखा हुआ होता है। ये जो माल है ये इसका तो जवाब देना पड़ेगा ही। जो गरीब हैं हमारे महल्लों में हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे भाई बंदों में हैं और हमारे दोस्तों में हैं और हमें पता भी है बेचारे की हालत पतली है और फिर भी हम नोटों की गड्डियों पर टेक लगा करके बैठे हैं। मत शादी होती है करोड़ों का खर्चा कर देते हैं, शादी होती है हजारों रुपए कार्ड में छपवा देते हैं, शादी होती है हजारों रुपए मंडे के नाम से खर्च कर देते हैं और जब किसी गरीब का नाम ले देते हैं ना तो पित्ते पानी हो जाते हैं। इतनी दौलत से मोहब्बत हो गई। ऐसे ऐसे वाकयात हमारे सामने आते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर वाकयात सुनाने पर चले जाऊं तो मेरी असल बात रह जाती है। एक साहब इसी महल्ले के, आजम भाई कौन नहीं जानता उनको, जिंदा होते तो कभी ये बात ना उनकी बयान की जाती क्योंकि वो छुपाते थे इस बात को। ऐसी सिफत के आदमी, गुज़िश्ता साल उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आपके मिलने वालों में, आपके ताल्लुकदारों में या कोई भी जरूरतमंद आए, पप्पू भाई गवाह हैं कि उनके पास भेज देना, जो भी जरूरत होगी पर्चे पे लिख के दे देना, वो वहां से वो सारा सामान पैक कर देंगे और मैं पैसे को पैक कर दूंगा, मैं पैसे अदा कर दूंगा। यानी जो जरूरतमंद है, जो लेके जा रहा है, उससे तक नहीं पता है कि मेरा भला कौन कर रहा है और मेरा घर का चूल्हा कौन जला रहा है, मेरे घर में राशन कौन पहुंचा रहा है। ऐसी सिफत के बंदे थे जिनका आज ही इंतकाल हुआ है। 40 साल तकरीबन उम्र होगी, ना सर में दर्द है और ना कान में दर्द है, जर्रा बराबर कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर खड़े होकर के तरावी पढ़ते हैं और बहुत सारे मसाइल मुझसे मालूम किया करते थे, लेकिन आज वो अल्लाह का बंदा हमारे दरमियान नहीं रहा। गरीबों की मदद, अभी हम गए उनके घर पर, आते हुए उनकी दुकान पर हम रुके तो वो परचून की दुकान वाले पप्पू भाई जिनका घर ये सामने है, तो वो बता रहे हैं कि आप लोगों के जरिए तो 2-4 घरों का ही वो ताउन करते थे, लेकिन मुझसे पूछो कितने घरों में राशन जाता था, मेरी दुकान से जाता था। मुझसे पूछो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का जब जनाजा जा रहा था ना, तो इतने उनके अपने घर वाले नहीं थे उनके ऊपर रोने वाले, जितने गरीब लोग थे
اور جب ان کا جنازہ اٹھ گیا تھا 2-4 دن کے بعد جب غریبوں کے گھر مدد جانا بند ہو گئی اور ان کا تعاون بند ہو گیا، راشن غلہ وغیرہ جانا بند ہو گیا، تب پتا چلا ہے ان کو کہ اوہو ہمارے گھر جو مدد آتی تھی وہ امام زین العابدین کے گھر سے آتی تھی۔ خود فاقوں پر فاقے ہیں اور اپنی پرواہ نہیں ہے اور اللہ کے بندوں کا ایسا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دیا ہے یہ اللہ کی دولت ہے، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہم اس کے مالک ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو میرے بندے خرچ کرتے ہیں نا یہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے، یہ انہیں تو ہم نہیں دیا ہے، ان کو ہم ہی دینے والے ہیں اس مال کے۔ تو اس لیے ہم زکوٰۃ ادا کریں اس سے پہلے کہ ہماری بھی آنکھ بند ہو جائے اور اس مال کا حق حساب دینا پڑ جائے۔ یہ مال کی کثرت شریعت کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جیسے کہ آج ہمارا اپنا ایک اسٹیٹس الگ ہی ہے کہ پہلے کچھ اور حالت تھی، بعد میں کچھ اور حالت ہوئی، اور جب 2-4 پیسے آگے تو ہمارے جینے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارے رہن سہن کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، ہماری سلام دعا کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب پھر کتنے ہی اپنے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں پھر وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ پھر کتنے مالدار ایسے ہیں کہ دروازوں سے غریبوں کو کیسے دھکے دیتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور غریبوں کی ان کے سامنے ایسا لائن لگی رہتی ہے جیسے کہ اسکول میں کوئی پرساد وغیرہ بٹ رہا ہو، یہ لمبی لائن لگ رہی ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میاں صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں اور غریب کا ہاتھ اپنے ہاتھ تک نہیں آنے دے رہے ہیں، اور 100 کا نوٹ وہاں پھینک دیا، وہ وہاں سے اٹھا رہا ہے، 100 کا نوٹ ادھر پھینک دیا، یہاں سے اٹھا رہا ہے۔ ایسے حالات بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو نماز کے بعد جو نمبر آتا ہے نا وہ زکوٰۃ کا، اور میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور سے قرآن کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ کیوں بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری نمازیں قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری تراویح قبول ہوں، تمہاری اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ تمہارے اگر قبول ہوں، اگر تم چاہتے ہو اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، تو میرے بندو اگر تم مالدار ہو اور مالدار تمہارے کو اللہ نے بنایا اور زکوٰۃ فرض ہے تو نماز کے قبول ہونے کے لیے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ اب بتاؤ شریعت نے کتنا آسان مسئلہ، 1 لاکھ پہ 2500، بتاؤ بھائی کوئی زیادہ ہے؟ اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد، اور وہ بھی اس وقت جب کہ آپ قرض دار نہ ہو، آپ قرض دار ہو جتنا قرضہ اتنا مائنس کر دو، جو بچا اب اس کو پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کتنا آسان مسئلہ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ دینے میں بھی اپنے قریبی کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، بھائیوں کو دیکھیں، بہنوں کو دیکھیں، اور ماما ماموں کو دیکھیں، چاچا چاچیوں کو دیکھیں، تایا تائیوں کو دیکھیں، ان لوگوں کے اندر دیکھیں، ان رشتہ داروں میں دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ان میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو ہم سے پیدا ہیں، اور ان کو نہیں دے سکتے جن سے ہم پیدا ہیں، یہ ایک اصول ہے اور ایک ضابطہ ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طریقے سے ہر کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ کیٹیگریاں ہیں جن کو زکوٰۃ دیں اور یہ وہ ہیں جن کو نہیں دے سکتے۔ اب مسئلہ کیا ہے، آج کا مالدار انتظار کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی غریب آئے، آج کا مالدار ہی انتظار کرتا ہے۔ اور کل ماحول یہ تھا کہ مالدار غریبوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی غریب مل جائے، کوئی غریب مل جائے، کوئی غریب مل جائے، اور خوشامد کر کے دیتے تھے کہ بھائی ہمارا مال لے لو، اور کسی کو بتانا نہیں کہ فلاں نے آپ کی مدد کی ہے، بس اللہ کی طرف سے آیا، بس اتنا یاد رکھنا بس، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ مال لے کے گھومتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں پہرا دے رہے ہیں مدینے کے باہر، ایک بوڑھی خاتون ملی کہ بوڑھی خاتون کہاں سے آئی ہیں؟ کہ میں کسی دیہات سے آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو اور رات میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہ امیر المؤمنین سے ملنا ہے۔ امیر المؤمنین کون ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور بوڑھی خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں یہی عمر ہے. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں. کہ کیوں آئے؟ کہ اپنی کسی ضرورت سے آئی ہوں، اور صبح ہوگی عدالت لگے گی، عمر کی عدالت میں جاؤں گی، اور اگر ضرورت نہیں ہوئی پوری یا اب تک نہیں ہوئی ہے تو اللہ سے شکایت کروں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمر کو تمہیں ابھی کیا پتا کہ تم کہاں ہو؟ عمر کو تمہاری کیا پتا کہ تم کہاں ہو اور کس پوزیشن میں ہو، کس پریشانی میں ہو؟ تو وہ کہنے لگی اگر وہ ہماری خبر نہیں رکھتا ہے تو پھر مسلمانوں کا ذمہ دار کیوں بنا ہے؟ نہیں بننا چاہیے تھا مسلمانوں کا ذمہ دار. کس نے کہا اس سے کہ تم مسلمانوں کا ذمہ دار بن جا؟ ذمہ دار بھی بنتا ہے اور غریبوں کی خبر بھی نہیں لیتا، اپنی عدالت میں ہی لگا رہتا ہے، عبادت میں ہی لگا رہتا ہے. غریبوں کا تعاون کون کرے گا؟ غریبوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ مدد، یہ عبادت نہیں ہے. ایک عورت دیہات کی رہنے والی کہ جس کا اپنا حال یہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کو للکار رہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں اتار رہا ہے اور جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جدھر سے عمر گزرتا ہے شیطان کی ہوا خراب ہو جاتی ہے، راہ چھوڑ دیتا ہے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں، دونوں کا ہاتھ بلند کر کے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں اپنی اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ہم تینوں اس طریقے سے اٹھیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. یہ وہ عمر ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 صحابہ موجود ہیں. جبرائیل آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر رہا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کو اپنے ان جانثار صحابہ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں بہت خوشی ہو رہی ہے. جبرائیل نے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اور بتاؤں جتنی خوشی ان سب پہ ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ آج آسمان کے فرشتوں کو تنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہو رہی ہے. یہ وہ عمر ہیں کہ جن کو ایک خاتون کہہ رہی ہے اگر ہماری خبر نہیں رکھتا تو امیر کیوں بنا ہے، ذمہ دار کیوں بنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہا کہ ضرورت کیا ہے آپ کی، بتاؤ کہ میری یہ ضرورت ہے. وہیں کھڑے کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت پوری کر دی اور ضرورت پوری کر کے کہا کہ اب تو اللہ کے یہاں عمر کا گریبان نہیں پکڑو گی. آج کا کوئی ذمہ دار ہوتا تو مدد کر دیتا، وہیں سے دھکے لگاتا کہ آئیں ہمیں سبق سکھانے کے لیے، جاؤ دیکھو اپنی گلی میں ہی تو عمر ہوں اور ہمارے بارے میں تم اتنا غلط سوچتی ہو. رو رہے ہیں اور اب بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ میں امیر ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں، نہیں بتا رہے ہیں. وہیں ضرورت پوری کر دی اور ضرورت پوری کر کے وعدہ لے رہے ہیں کہ بتاؤ اب تو اللہ کے یہاں عمر کا گریبان نہیں پکڑو گی، اب تو شکایت نہیں کرو گی. وہ ہاتھ میں لے کر کے اپنی ضرورتوں کو کہہ رہی ہے اے اللہ کاش عمر کی جگہ خلیفہ اور بادشاہ اسی بندے کو بنا دیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکی بن گئی اور جاتے جاتے کہا کہ جب تو عمر کے پاس صبح آئے گی نا تو عمر کو بھی وہیں پائے گی، عمر کو بھی وہیں پائے گی. تو ایسے غریبوں کو تلاش کر کر کے وقت کے بادشاہ ان کا بھلا کیا کرتے تھے. بڑا دل آج میرا دکھا ہوا ہے. میرے بڑے قریب تھے اعظم بھائی اور بہت زیادہ، اگر مجھے میری آواز میں ذرا سا فرق دیکھ لیا، یہ میری طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، نشاط نہیں ہے، گری بجھی سی ہو رہی ہے. ایک دم سوال کیا کرتے تھے کہ طبیعت خراب ہے، فون کر لیا کرتے تھے کیا مسئلہ ہے؟ آفس سائیں ہاسپٹل کی طرف ہے، ہمارا گھر بھی ادھر ہی پڑتا ہے. کئی مرتبہ فون کیا آ جائیں ادھر، وقت نہیں مل پاتا، نہیں جا سکے. لیکن آج وہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. لاکھوں میں کوئی ایک انسان ایسے ہوتے ہیں. اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے نوازا ان کو، دولت سے بھی نوازا، شہرت سے بھی نوازا اور عزت سے بھی نوازا، لیکن کبھی غلط جگہ کوئی چیز استعمال نہیں کی. جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ صبر عطا فرمائے. جو بھی انہوں نے ضرورت مندوں کے ساتھ بھلا کیا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اللہ
ان کو بھی ان کا صلہ عطا فرمائے، جو ان کے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد آج کے بیان کا یہی ہے بھائیو، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے، سالوں کی پلاننگ ہے ہمارے پاس کہ اگلے سال یہ کریں گے، اس سے اگلے سال یہ کریں گے، اس سے اگلے سال وہ ہوگا، بیٹے کی شادی ایسے ہوگی، بیٹی کی شادی یہ ہوگی، وہ گھر وہاں خریدیں گے، وہ گھر وہاں بنائیں گے، اور وہاں پر ایسے کریں گے۔ یہی تو ہے ہماری رات و دن کی بھاگ دوڑ تغدو، یہی چل رہا ہے، اور ایک سیکنڈ کی ہمیں خبر نہیں ہے کہ اگلے سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک دن جمعے کا، اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، فجر کی نماز پڑھ کے گئے، 1-8 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا مشکل سے، اور ہاتھوں میں ہی اللہ کے بندے کا دم نکل گیا۔ جو اڑوس پڑوس والے لے کے بھاگے ادھر ادھر، جہاں بھی گئے ڈاکٹر سوری بولتے چلے گئے۔ تو اس لیے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں آپ کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا صحیح سے استعمال کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ یہ دولت کا آنا اچھی بات ہے، لیکن اس دولت کا اگر حق ادا نہ ہوا تو اللہ کی قسم یہی دولت کے ذریعے اللہ عذاب دے گا۔ میں نے پچھلے جمعے کو آیت پڑھ کے سنائی تھی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، جو کیش جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی جی ان کو دردناک عذاب کی خبر سنائیے گا۔ سانپ بنا کر کے گلے میں توپ ڈال دیا جائے گا، جہنم پر تپا کر کے اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا کہ یہ تو ہم نے تمہیں خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، تمہارے برابر میں غریب روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اور ایک بے سہارا بیوہ عورت جوان بیٹی تھی، اس کے سر میں چاندی آ گئی اور اس کا نکاح نہ ہو سکا، اور تم اپنی دولت پہ عیش و مستی کرتے رہے۔ آج مزہ چکھو اس کا۔ ایک بات اور کہا کرتا ہوں، یہ بات آج نوٹ کر کے لے کے جانا، جسم فروشی کے کام میں جتنے مسلمان لڑکیاں ہیں اتنی غیر مسلم نہیں ہیں، یہ بات آج لکھ کے لے کے جانا۔ اور اس کی وجہ صرف مالدار ہیں، صرف مالدار ہیں۔ 2 وجہ ہیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ مالداروں نے شادیوں کو طوفان بدتمیزی بنا دیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے میں پہنچا دیا، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مالداروں نے اپنی زکوٰۃ کو روک کر کے رکھا ہے۔ اگر مالدار زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور شادیوں کو نارمل کر لیں تو دولت نکل کے غریبوں پہ جائے گی۔ تو بتاؤ پھر کوئی لڑکی بغیر شادی کے رہ سکتی ہے؟ ہر ایک لڑکی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، ہر ایک لڑکی کا گھر بس جائے گا۔ اور یہ جو مسلم لڑکیاں ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی ہیں اور کہیں کہیں پکڑے جا رہی ہیں، کوئی انہیں شوق نہیں ہے، وہ بھی کوئی حالات کی ماری ہوئی ہیں، مجبور کی ماری ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دن ان کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لینا کہ مفتی صاحب اس کام کی تائید کر رہا ہے، میں غلط کام کی تائید نہیں کر رہا، میں اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، کسی محلے سے نکل کے جا رہی ہے، تو اس محلے کی کیا کچھ ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ اگر نہیں بنتی ہے تو پھر کہنا چھوڑ دو کہ میں محمد کا غلام ہوں، اگر نہیں بنتی ہے تو پھر کہنا چھوڑ دو کہ میں قرآن والا ہوں اور کلمے والا ہوں۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں محمد کا غلام ہوں، کلمے والا ہوں، قرآن والا ہوں، تو پھر کلمے والے کا یہ کام نہیں ہوتا۔ تیرے برابر میں غریب تڑپتا رہا بغیر دوائی کے، اور تیرے برابر میں ایک بیوہ عورت کی لڑکی جوان گھر میں بیٹھی رہی اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، تو کیسا محمد کا غلام ہے؟ یہ ہے غلامی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں صرف روزہ افطار کرنے کے لیے تھوڑی سی کھجور ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سائل آیا، خادمہ سے کہا کہ سائل کو دے دو، خادمہ نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا روزہ افطار کرنے کو؟ کہ نہیں دے دو، ہمارا اللہ مالک ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے صرف کھجوریں تھیں، وہی غریب کو دلوا دیں، وہی سائل کو دلوا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقے کو، اس غریب کی مدد کو ایسا قبول فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ہاتھوں ہاتھ ہی اللہ نے بھنا ہوا گوشت اور روٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمارا صدقہ ایسے قبول فرمایا۔ ایک بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں حضرت رابعہ بصریہ، انہوں نے 2 روٹیاں اللہ کے راستے میں دے دیں، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آیا اور کچھ روٹیاں دے کے چلا گیا۔ خادمہ نے کہا یہ کچھ آپ کو تحفہ دے گا، کہ کتنی ہے؟ کہ 16 ہیں، کہ یہ ہماری نہیں ہے۔
ہماری نہیں ہے. ان کو کہہ دو جو دیکھ کے آئے ان سے کہہ دو کہ یہ رابعہ بصریہ کا گھر ہے, یہ کسی اور کا حق ہے, وہ دے دیں. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر روٹیاں آئیں کہ یہ آپ کو دے کے گئے, کہ کتنی ہیں, کہ 20 ہیں, کہ یہ ہیں ہماری روٹیاں, یہ ہمیں بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور وہ خاتمہ کہہ رہی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اللہ نے کہا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی لے کے آتا کم سے کم دنیا میں 10 اللہ دنیا میں ہی دے دیتا اس کے. تو 16 ایک کے بدلے میں 2 کے بدلے میں تو نہیں ہوتی, 2 کے بدلے میں تو 20 بنتی ہیں, ایک کے بدلے میں 10 ہو گئی, تو 2 کے بدلے کتنے ہو گئیں, 20 ہو گئیں. تو اس لیے بھائیو یہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے. باپ کا کاروبار الگ ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرے, بھائی بیٹے کا کاروبار الگ ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرے, بیوی کے پاس زیور ہے تو وہ اپنی زیور کی زکوٰۃ نکالے, کیش ہے جس کے پاس جتنا اس کی زکوٰۃ نکالے, 2.5% کے حساب سے نکالیں, رشتہ داروں کو دیں. اور اگر روک کر رکھیں گے تو یہی زکوٰۃ کا مال اس مال کو بھی کھا جائے گا, اور جو بے برکتی کا انبار آئے گا نا پھر اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. پھر یہ اعظم بھائی ہیں نا, ان کی ایک حقیقت بتاؤں آپ کو, 1 سال ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے. کئی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ مفتی صاحب اس سال کا ہمارا کام ہو گیا کہ ہم اگلے سال کی نکال سکتا ہوں پیشگی زکوٰۃ. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ نکالو آپ, حالانکہ فرض نہیں ہے, لیکن 1 سال کی پیشگی زکوٰۃ بھی نکال دیا کرتے تھے. کتنے بڑے دل گردوں کا کام ہے, معمولی بات نہیں ہے. مال کو اللہ کے راستے میں دینا بڑی, دل بڑا تنگ ہو جاتا ہے آدمی کا. بہت محبت ہے ہم لوگوں کو مال سے, بہت زیادہ محبت ہے. تو اس لیے بھائیو اتنی محبت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے, اللہ نے دی ہے تو اللہ نے جتنا مانگا اتنا دینا بھی پڑے گا, نبی نے جتنا متعین کر دیا اتنا دینا بھی پڑے گا. پھر اس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے, دنیا میں بھی برکتیں آئیں گی اور آخرت میں بھی اللہ اس کا بہت زیادہ دے گا. اور زکوٰۃ نکالیں گے, صدقہ نکالیں گے تو اس سے ہمارے گھروں میں سکون آگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرو صدقہ دے کے. حضور نے فرمایا کہ جب صدقہ دیتے ہو نا اور کوئی پریشانی والی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس پریشانی کو ٹال دیتا ہے. 70 پریشانیاں بند ہو جاتی ہیں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے, 70 پریشانیاں بند ہو جاتی. حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اب دیکھو ہماری کیسی الٹی گنگا بہی ہے, ہم ڈاکٹر کو 1000 روپے کی فیس تو بڑی جلدی سے دے دیتے ہیں, اور کوئی مولوی صاحب اگر کہہ دینا کہ 100 روپے کا صدقہ نکال دو شفا مل جائے گی, تو وہاں فیس دینا تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہاں 100 روپے صدقہ نکالنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. حالانکہ مجھے اور کوئی بھی ایمان والا ہوگا اس بات پر 100% یقین ہے, اللہ کی قسم, آپ 1000 نہیں 1 کروڑ فیس دے دو ڈاکٹر کو, کوئی پکی گارنٹی نہیں ہے بندہ ٹھیک ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا. لیکن نبی نے جس عمل پہ جو وعدہ فرما دیا ہے اللہ کی قسم وہ عمل پورا ہو کر کے رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو دل چوڑا کریں اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں, انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا, آخرت میں بھی چمکائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.